کورونا وائرس گیا بھی کچھ دن پہلے، لوگ بیٹا اس کے لیے آپ نے پوری زندگی کھپا دی، آخر وہاں گلف میں جا کر پوری زندگی آپ نے کمائی میں لگا دیا کہ انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، وہی ڈاکٹر بیٹا سائڈ میں کھڑا ہے، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. کیوں بھائی؟ کہ کہیں کورونا نہ ہمیں پکڑ لے. کیا اسی دن کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو بڑا کیا تھا؟ کیا آپ کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں؟ تو یہ ہوا کیوں؟ یہ آخر ایسا دن دیکھنے کو کیوں پڑا؟ تو بس اس وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں پڑھایا تھا، قرآن نہیں سکھایا تھا، حدیث نہیں پڑھائی تھی. اگر واقعی آپ نے نبی کی تعلیم دی ہوتی، اگر آپ نے قرآن سکھایا ہوتا، تو یاد رکھیے میرے دوستو، حضور فرماتے ہیں جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، قرآن پڑھایا، اچھی تربیت کی، تو یاد رکھیے نا وہ اولاد آپ کا وفادار بنے گا، آپ کا غدار کبھی نہیں بن سکتا. آپ کی جانے کے بعد وہ کچھ ہو نہ ہو، آپ کے نام پر میلاد سجا کر آپ کے نام پر دعائیں ضرور کرے گا میرے دوستوں. اس لیے میرے دوستوں، آپ بچوں کو دینی تعلیم دیں. ہر تعلیم دیکھو ضروری نہیں ہے کہ حافظ بنائے، عالم بنائے. عالم بننا فرض نہیں، لیکن اتنی دین کی تعلیم سیکھنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی اتنا دین سیکھنا کہ پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حرام حلال بچے کو تعلیم ہو جائے، یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. بچہ ہو، بچی ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، اتنا سیکھنا کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، ماں باپ کی عزت کا طریقہ، یہ سب اپنے بچوں کو سکھانا فرض ہے. آپ نے دیکھا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے، عذاب ہی عذاب بنتے ہو رہا ہے قبر پر، لیکن جیسے ہی کچھ دیر کے بعد وہاں سے گزرے، پھر دوبارہ نٹھانی گھومے تو دیکھیے کہ اب عذاب نہیں، جنت کا باغ ہے، جنت کے باغوں میں پھولوں میں گھوم رہا ہے. مولا سے عرض اللہ، مولا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، کنڈیشن سمجھ میں نہیں آئی، سچویشن کیا ہے، ایک بندہ عذاب اور کچھ دیر کے بعد پھر عذاب نہیں بلکہ ان کے لیے باغ. مولا وجہ کیا، ریزن کیا؟ تو غور سے سنیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، جاننا چاہتے ہو ریزن کیا ہے؟ تو سنو، یہ جو انسان تھا نا، وہ دنیا میں پاپی انسان تھا، گناہگار تھا، خطا کار تھا، کوئی بھی گناہ نہیں ہے جو اس سے نہ ہوا ہو. تو سنو، لیکن وجہ کیا تھی کہ جب مرنے والا تھا نا، تو اس کی بیوی حاملہ تھی، ان کی بیوی کے پیٹ میں ان کا لڑکا جو ہے سانسیں لے رہا تھا، اور اس نے وصیت کی تھی کہ میری شریک حیات لائف پارٹنر، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی تیرے پیٹ سے بچہ ہو یا بچی ہو، جب دنیا میں آئے نا، اسے یونیورسٹی میں بعد میں داخلہ کرانا، کانوینٹ میں، اقرا اکیڈمی میں، یا پھر دنیا کے ودیالیہ، مہاودیالیہ، وشودیالیہ میں بعد میں ایڈمیشن کرانا، پہلے قرآن کی تعلیم دینا، مدرسے میں عالم دین کے پاس، مکتب میں عالم دین کے پاس چلے جانا، اسے قرآن کی تعلیم سکھا دینا. تو سنو ایسا، آج وہ دن آ گیا ہے کہ آج اس کا بیٹا مدرسہ میں جا کر کے اپنی توتنی زبان سے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی رحمان کہہ رہا ہے، کبھی مجھے رحیم کہہ رہا ہے. اے عیسیٰ، میری رحمت کو گوارا نہیں کہ جس کا بچہ، جس باپ کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان کہہ رہا ہو، رحیم کہہ رہا ہو، مجھے گوارا نہیں کہ اس کے باپ کو میں زمین کے اندر میں عذاب میں مبتلا کر دوں. اس لیے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میں نے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف. کتنی بڑی بات ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا. تو بسم اللہ پڑھنے کی صرف یہ برکت ہے، جو پورا قرآن پڑھے تو کتنی برکت ہوگی. اس لیے وہ سکھائے نہ سکھائے، اپنے بچوں کو قرآن ضرور سکھائے. دنیا کی دولت دے نہ دے، دولت نہیں دیں گے، کچھ دن رو را کر کے وہ خود دولت بنا لیں گے. لیکن اگر آپ نے بچوں کو دین تعلیم نہیں دیا، وہ کریم پیریڈ دنیا سے جب بچوں سے گزر جائے گا، جوانی کے دن اس پر قدم رکھیں گے نا، تو وہ ایک نیک مقام پر رسوا ہوگا. وہ آپ کو ہی پوسے گا کہ کیسا میرا باپ تھا کہ جس نے تعلیم دی. اس لیے قرآن پڑھائیے، حدیث پڑھائیے، بچوں کو نماز کا طریقہ، بیٹیوں کو پردے کا طریقہ، ایسا لباس نہ پہنائیں کہ جس سے آزاد دکھتے ہیں. بہت سارے ہمارے بھائی سعودیہ باہر رہتے ہیں، ایسے لباس لاتے ہیں، بڑی بڑی بیٹیاں 13 سال 14 سال کی ہو جاتی ہیں اور پورا آزاد دکھتے ہیں. تو ایسا کپڑے پہنانا حرام ہے نا. حضور فرماتے ہیں کہ جس کی لڑکی یا لڑکا، جس کی لڑکی، بہو، بیٹی، یعنی گھر کی عورتیں جس کی بھی باہر مارکیٹ میں بے پردہ گھومے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دیوس ہے. ایسے ماں باپ کی نہ نماز قبول ہے کی بارگاہ میں، نہ روزہ، نہ زکات، کوئی اعمال قبول نہیں، لا صرف ولا غنا. تو لہذا اپنے بچوں کو ایسا کپڑا شروع سے پہنائے نا کہ بڑی ہو کر کے اگر وہ آپ یہ کھلا والا کپڑا بھی لائے تو وہ پھینک دے کہ نہیں. ماں باپ ہمیں جو بچپن میں کپڑا پہناتے ہیں وہی کپڑا ہمیں چاہیے، وہی لباس چاہیے. ہم انگریزی کلچر والا لباس ہرگز نہیں پہنیں گے. نہ سب لوگ یہ مسلمانوں تم پھر جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں ماں باپ سلامت ہیں،
تو ان کی عزت کیجیے. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, those whose parents are anyone are the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, parents pleaser is Allah's pleaser, parents displeaser is Allah's displeaser. ماں باپ کی رضامندی میں خدا کی رضامندی ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. لہذا آپ چاہتے ہیں کہ والدین تو چلے گئے ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں کر پایا ہوں, تو ابھی وقت گیا نہیں ہے, ان کے لیے آپ صدقہ کریں, خیرات کریں, بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر ان کے لیے مدرسہ مسجد پہنچے, آپ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے تعاون کریں. مدرسہ میں آپ کھانا کھلائیے گا نا تو صرف کھانا کھلانے تک محدود ہے. کھانا کھایا آدمی جب تک پیٹ میں ہے, جب تک سکم شہر تب تک ثواب ملے گا. مان کے چلیے 50 آدمی کو کھلایا, 20-25 ہزار خرچ ہوا. ایک فور ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسا نہیں کہ نہیں کھلانے, سنیے 50 آدمی کو آپ نے کھلائے اتنا خرچ ہوا, لیکن اسی میں سے 25 کو اگر آپ کھلاتے 25 کی رقم بچا کر کے مدرسہ میں جا کر کے آپ نے کوئی اینٹ لگا دیا, کوئی سریا لگا دی مدرسہ میں کہ حضرت میرے باپ کے نام سے ایک روم تعمیر کروا دیجیے, یا میرے باپ کے نام سے کچھ ایسا تعمیر کرا دیجیے کہ جو قیامت تک رہے. یاد رکھیے ہم اور آپ رہے نہ رہے, مدرسہ زندگی بھر رہے گا, قیامت تک رہے گا مدرسہ. تو یاد رکھیے جب تک اس مدرسے میں آپ کے باپ کے نام کا اینٹ لگا ہے, آپ کے ماں کے نام کی اینٹ لگی ہے, ہم رہے نہ رہے, جب تک مدرسہ میں اینٹ نہیں رہے گی وہ قیامت تک ایک ایک سیکنڈ کا ثواب, ایک ایک منٹ کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے نام اعمال میں. تو یہ سودا ٹھیک ہے کہ فوراً والا سودا صحیح ہے, انلمیٹڈ والا کام کیجیے, لمٹ والا کام نہیں کیجیے گا. اللہ ہم سبھی کو سلامت رکھے. بس 2 شعر پڑھتا ہوں ماں باپ پر, پھر سلام پڑھتے ہیں. ماں باپ کی کیا حالت ہوتی ہے, کتنا پھر بیان کروں گا ماں باپ کے حوالے سے انشاءاللہ مقابلہ. تو بس 2 شعر سنیں پھر سلام پڑھیں. کوئی آفت بلا یا مصیبت چھونے ہم کو کہاں اس کی طاقت. ہم سب کی ماں اگر سلامت ہے نا تو ماں کی خدمت کیجیے. ماں سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں دنیا میرے دوستوں, سب کچھ دنیا کے مارکیٹ میں اویلیبل ہے, لیکن ماں کا دل کبھی بھی دنیا میں نہیں خرید سکتے. ماں اگر سلامت ہے دنیا کو گولی ماریے, بیوی دوسری آ سکتی ہے, بیوی دوسری لائی جا سکتی ہے, لیکن ماں اگر دنیا سے چلی گئی نا میرے دوستوں تو پھر ماں کا دل دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا. ماں کا سایہ, باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا تو یاد رکھیے گا پھر وہ دوبارہ سایہ نہیں آ سکتا. بڑھاپا بانٹ لیتے ہیں, جوانی بانٹ لیتے ہیں, نہ دل ملے تو وہ آنگن بانٹ لیتے ہیں. نہیں کسی کو منظور اپنے حصے میں بوڑھی ماں, لیکن واپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں. باپ باپ سے جب دنیا میں رہتے ہیں تو کوئی خدمت نہیں, لیکن جیسی گئی تو کنگن کے لیے لڑائی ہوتی ہے نا. لہذا خدمت کرے. ماں باپ راضی ہے تو باپ اللہ راضی ہے, کنڈیشن ہے. ماں باپ ناراض خدا بھی ناراض. اگر خدا ناراض تو نہ یہاں کامیاب نہ مرنے کی بات کامیاب. جنت نہیں ملے گی, خوشبو بھی نہیں ملے گی. حضور فرماتے ہیں. سنیں 2 شعر, حضرت لوگ تشریف رکھتے ہیں معذرت کے ساتھ. 2 شعر پڑھتا ہوں پھر سلام پڑھتا ہوں ماں باپ کے حوالے سے. کوئی